سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن بابا اکرام مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری 2 فیکٹریاں تھیں۔ والد صاحب کے ایک گہرے دوست نے کہا کہ اپنے جانور اور کچھ زمین فروخت کر کے میرے ساتھ مل کر فیکٹری لگا لو۔ والد صاحب نے جانور اور زمین بیچ کر فیکٹری لگا لی۔ جب تک والد صاحب زندہ تھے تب تک تو تمام معاملات درست رہے، مگر والد صاحب کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا اور والد صاحب کے دوست نے ہیرا پھیری شروع کر دی۔ ہر مہینے کسی نقصان کا ڈنڈورا پیٹ کر ہمارے حصے کے پیسے ہڑپ کر جاتے تھے اور پھر ایک دن صاف جواب دے دیا کہ تم لوگوں کا اب 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ آج کے بعد مجھ سے پیسے لینے مت آنا، تمہارا سارا سرمایہ ختم ہو چکا ہے۔ کسی عدالت جانا ہے تو وہ بھی خوشی سے جا سکتے ہو۔ میری والدہ نے کہا، میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں کہ میں عدالت میں کیس کروں، اور جانتی ہوں تمہارے 2 بھائی وکیل بھی ہیں، میرے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، مگر میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ اس سے بڑی عدالت، وکیل اور منصف کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے ایک بہت بڑی بیکری لگا لی۔ ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ ایک دن شہر میں کسی وجہ سے ایسی بھاگ دوڑ مچی کہ سارا شہر باہر نکلا ہوا تھا۔ اس دن اس بیکری پر عوام ٹوٹ پڑی اور ساری بیکری کو خالی کر دیا۔ کوئی کچھ لے گیا تو کوئی کچھ اٹھا کر چلتا بنا اور ساری بیکری خالی ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک حادثے میں اس کے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور وہ معذور ہو گیا۔ حج کے لیے ہر سال اپنی درخواست بھیجتا مگر قبول نہیں ہوتی تھی۔ بہت سالوں کے بعد حج کی درخواست قبول ہوئی تو جس دن حج کے لیے جانا تھا ٹھیک اسی دن اسے کوئی انجان شخص بازو پر گولی مار کر فرار ہو گیا۔ وہ کون تھا کسی کو نہیں پتا۔ اس طرح مختلف حادثات کی زد میں اس کی زندگی گزرتی رہی۔ اولاد نکمی اور عیاش نکلی، پیسے غلط راستوں پر خرچ ہوئے اور فیکٹری بھی بند کرنی پڑی۔ وہ بالکل خالی ہو گئے۔ ایک دن رات کے وقت ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں اور میرا بڑا بھائی بھی والدہ کے ساتھ تھے۔ باہر والد صاحب کے وہی دوست اپنا منہ چھپا کر کھڑے تھے۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا تو والدہ دروازہ بند کرنے لگیں۔ وہ شخص زور زور سے رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بہن جی منو معاف کر دیو، منو معاف کر دیو بہن جی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر اپنی ناک رگڑنے لگا۔ والدہ نے کہا، بھائی صاحب آپ نے کہا تھا کہ جس عدالت جانا ہے چلے جاؤ۔ میرے رب سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو کبھی کوئی بد دعا نہیں دی، بس اپنے رب سے اسی دن کہا تھا کہ میرے مالک میں اپنا فیصلہ تجھ پر چھوڑتی ہوں اور تو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جائیں بھائی صاحب، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ شخص آسمان کی طرف دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگا، پھر ہنسنے لگا، پھر زور زور سے یہ جملہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، بہن جی نے منو معاف کر دیتا، بہن جی نے منو معاف کر دیتا۔ اس کے کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا۔ بابا اکرام مجھے کہنے لگے، پتر زندگی میں کوئی زیادتی ہو، لڑنے کی سخت نہ ہو، سامنے والا زیادہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اپنا معاملہ اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا، مگر اس یقین کے ساتھ کہ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور اس سے بڑی عدالت اور اس سے بڑا منصف کوئی بھی نہیں ہے۔